ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قيل حب الوطن من الإيمان تمہیں مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے تمہیں مبارک ہو حکمرانی مخالفت بھی ہم نہ کریں گے اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ ہندوستان قومی یکجہتی و گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے یہ ایسا چمن ہے جہاں ہندو مسلم سکھ اور عیسائی یکساں طور پر جمع ہوتے ہیں گویا کہ ہندوستان آپسی اتحاد کا حسین سنگم ہے اور یہاں پر سارے مذاہب محترم ہے سامعین محترم ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے اور ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والوں کے ناپاک عزائم کا قلع کما کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر اپنے بچوں کو یتیم کر کے اپنی گردنیں کٹا کر اپنے خون کو پانی کی طرح بہا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر یہ ہندوستان نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ ملک ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہے اس کی تقدیر کو ہم نے نکارا ہے یہ بات مسلمانوں ہی نے تو کہی تھی کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا سامعین محترم مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ جس وطن کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں گنوا دی اپنی بیویوں کو بیوہ اپنے بچوں کو یتیم کیا اپنی گردنیں کٹائی اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا ہر آنے والی باطل طاقت کا مقابلہ کیا آج ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دوبل کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ناانصافی اور بے وفائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے ان کے جذبات و احساسات کو مجروح کر کے انہیں نا امید اور باغی قرار دیا جا رہا ہے آخر ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ کیا ہے جب معلوم کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی وجہ نکل آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں کٹتے ہی رہے بستی میں ہم رہبروں کی کٹتے ہی رہے بستی میں ہم رہبروں کی آنکھوں میں سلاخیں رہی ہم دیدہ وروں کی لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی لوٹی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ بس جرم اتنا ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین